صدق اللہ مولانا العظیم۔ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹوں کے لیے، کھانے والے ہیں حرام، بس اگر وہ آ جائیں آپ کے پاس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس فیصلہ فرما دیجئے ان کے درمیان یا چھوڑ دیجئے ان کو، اور اگر چھوڑ دیں آپ ان کو بس ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے وہ آپ کو کچھ بھی، اور اگر فیصلہ فرمائیں آپ تو بس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ اور کیسے فیصل بناتے ہیں وہ آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ ہے، پھر منہ موڑ لیتے ہیں وہ اس کے بعد بھی اپنی کتاب سے، نہیں وہ ایمان والے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 اور 43، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نصیحت کے لیے، ہمیں سبق اور درس دینے کے لیے یہودیوں کی کچھ کمزوریوں کا، خامیوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم ان خامیوں سے بچ سکیں۔ پچھلی آیت میں بھی ان کی صفتیں کچھ آئی تھیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کفر میں، بے دینی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ جھوٹے لوگوں کی اور جھوٹ کی جاسوسی کرتے ہیں، اور منافقت کر کے کافروں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور باتوں کی جاسوسی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے لفظوں میں، معنی میں تبدیلیاں کرتے ہیں کہ بات شریعت کی رہے، نام شریعت کا رہے، اور مقصد ہمارا اپنا پورا، خود نہیں بدلتے، کتاب کو، شریعت کو بدل دیتے۔ اس آیت مقدسہ میں ان کی پہلی صفت پھر وہی بیان کی، سماعون للکذب، حالانکہ پچھلی آیت میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ وہ جھوٹوں کے لیے، جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، کان لگا لگا کر کے باتیں سنتے ہیں اور پھر آگے جا کر کے بری نیت سے پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان کی، اکالون للسحت، حرام کھانے والے، سحت حرام کو کہتے ہیں، کوئی بھی ناجائز ذریعے کی کمائی۔ بعض علماء نے اس کو رشوت کے ساتھ خاص کیا، اور رشوت ہر اس آمدنی کو کہا گیا ہے کہ جو کام تو میری منصب، میری ذمہ داری میں داخل ہے، میں نے کرنا ہے، میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کام کو کرتے ہوئے کسی اور سے بھی کچھ لے لیتا ہوں۔ جیسے دفتر میں سارا یہی ہو رہا ہے، آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں جو کام لے کر کے، پٹواری کی ذمہ داری ہے، اس نے وہ کام کرنا ہے۔ آپ پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں کوئی کام لے کے، ان کی ذمہ داری انہیں وہ کام کرنا ہے، لیکن آپ کا کام پیسے لیے بغیر وہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کام کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہمارے مسیحا ڈاکٹروں کا ہے کہ وہ جہاں تنخواہ لیتے ہیں، سرکاری ہسپتال میں بیٹھے ہیں، تو ان کے کام کرنے کا انداز کچھ اور ہے، لوگوں سے بات کرنے کا انداز بھی کچھ اور ہے۔ وہی ڈاکٹر ہے، اپنی کلینک پہ بیٹھا ہے، اب وہ بڑا با اخلاق بھی ہے، اب بڑا وہ توجہ کرنے والا بھی ہے، مریض کا خیر خواہ بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کچھ نے پیسے بٹورنے ہیں۔ اب وہاں کی تنخواہ بھی کھا رہا ہے، لیکن کام وہاں نہیں کرنا، جو مریض بھی وہاں میری کلینک پہ آنا، اس لیے کہ اس نے وہاں الگ سے اس کی کھال اتارنی ہے۔ یہ سارے کو سحت میں، حرام آمدنی میں شمار کیا۔ زانیہ عورت پیسے لے کر کے جسم فروشی کرے، حدیث پاک میں اس کو سحت کہا گیا ہے۔ کوئی بندہ شکاری اور چوکے داری، ان دو قسم کے کتوں کے علاوہ اور کتوں کو بیچنا خریدنا یہ کام کرے، چوکے داری بھی مقصد نہیں ہے، اور شکار ہونا، یہ شکار کرنا یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ شکار کا کتا رکھنا بھی جائز ہے جو سیکھا ہوا ہوتا ہے شکار کے لیے،
اور اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی مجبوری ہے چوکیداری کے لیے کتا رکھنا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ان دو کے علاوہ کتے کا خریدنا بیچنا حدیث پاک میں اس کو صحت کہا گیا ہے، یہ آمدنی حرام ہے۔ زانیہ کی آمدنی، کتے کی فروخت کی آمدنی اور اسی طریقے سے رشوت کی آمدنی، ان کا باقاعدہ یہاں حدیثوں میں اس آیت کے تحت نام لیا گیا ہے کہ یہ آمدنیاں بھی صحت میں۔ اور یہاں لفظ یہ نہیں کہا کھانے والے، بلکہ اکالون، بہت زیادہ شوق سے کھانے والے، زیادہ کھاتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں، اتنا اپنی تنخواہ کی فکر نہیں جتنا روزانہ کی دہاڑی کی فکر ہے۔ جو رشوت خور لوگ ہیں ان کو تنخواہ تو پتہ ہے مہینے کے بعد جو ملنی ہے سو ملنی ہے، لیکن روزانہ کا جیب میں کتنا آیا ہے اس کی فکر زیادہ ہے، اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور پھر کہتے بھی ہیں حرام میں مزہ بڑا ہے۔ اس لیے یہاں قرآن مجید نے مبالغے کا صیغہ بولا ہے کہ حرام کھانے والے۔ اب یہ صفتیں بظاہر یہودیوں کی ہیں، لیکن ایک صفت ناپسندیدہ ہے، اللہ پاک نے اسے پسند نہیں کیا، وہ چاہے ان کے اندر ہے تب بھی ناپسندیدہ ہے، وہ اگر ہمارے اندر ہوگی تب بھی ناپسندیدہ ہے۔ بتلانا تو ہمیں مقصود ہے، سمجھانا تو ہمیں مقصود ہے، قرآن تو ہماری کتاب ہے، قرآن تو ہماری واعظ و نصیحت کے لیے ہے، قرآن تو ہمیں پاک بنانے کے لیے ہے، اس لیے ان کی برائیاں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آداب زندگی کہاں سے سیکھے ہیں؟ فرمایا بے ادبوں سے سیکھے۔ آداب زندگی میں نے کہاں سے سیکھے؟ بے ادبوں سے سیکھے ہیں، کہ ان کا جو کام میں نے دیکھا کہ یہ کام کیا یہ غلط کیا، تو میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ کسی نے کھانا غلط کھایا، کسی نے پانی غلط پیا، کسی نے سلام دعا غلط کی، کسی نے شادی خوشی غلط کی، کسی نے غمی غلط کی، جو غلطی میں نے دوسرے میں دیکھی اپنے بارے فیصلہ کیا کہ یہ غلطی میں نے نہیں کرنی، نتیجہ ہے کہ میری زندگی با ادب بن گئی۔ تو اس لیے یہاں بھی قرآن مجید ان کی باتیں نقل کر کے ہمیں سنانا بتانا چاہتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب پچھلے بات گزری تھی، دو واقعے میں نے بتائے تھے کہ یہودی لوگ ایک چوری کا واقعہ اور ایک زنا کا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ چاہیں تو ان کی بات سن کے فیصلہ کریں اور چاہیں تو ان کو کہیں کہ بھی تم اپنی شریعت کے مطابق جا کے فیصلہ کرو، میں نے تمہارا فیصلہ نہیں کرنا، یہ دونوں باتیں تمہارے لیے جائز ہیں، تمہیں اختیار ہے، فیصلہ کر دو تب بھی جائز ہے اور اگر ان کو چھوڑ دو تب بھی جائز ہے، اور آپ ان کو چھوڑ دیں تو اس سے مت ڈریں کہ وہ آپ سے کوئی انتقام لیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ہرگز وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس حکم جو اختیار تھا اس کو منسوخ کیا کہ اب یہودیوں کا یا اقلیتوں کا جو مسلمان ملک میں رہتے ہوں ان کا کوئی بھی فیصلہ ہو مسلمان عدالت نے کرنا ہے، اور کرنا اسلام کے مطابق، کرنا شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے، لیکن ان کے جو عبادات کے معاملات میں ان میں ان کو اختیار ہے، جو ان کے نجی ذاتی انفرادی معاملات ہیں عبادات کے، وہ ان کے اپنے حوالے ہیں، لیکن جہاں تک ملکی معاملات ہیں، تجارت ہے، فروخت ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، فلاں معاملہ، اس میں جو معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے وہی معاملہ ان اقلیتوں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ یہودی آ جائیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو پھر فیصلہ فرما دیجئے ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو کہ جاؤ اپنا فیصلہ خود آپ کرو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا فیصلہ نہ کریں تو پھر ہرگز وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا خطرہ اور ڈر نہ کریں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، نہیں، بالکل وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر۔ اس لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ کسی حق والے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے وہ جھگڑا بندے کے ساتھ نہیں کر رہا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے،
اللہ نے اعلان کیا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی دوست کے ساتھ دشمنی جھگڑا کرے گا اس کا معاملہ بندے کے ساتھ نہیں ہے، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، پھر اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا، میں اس کی طاقت کو دیکھ لوں گا، میں اس کی فلاں کو دیکھ۔ اللہ نے دیکھا کتنے بڑے بڑوں کی گردنیں مروڑی اللہ نے، بظاہر تو نمرود تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے آگ کے چگے میں پھینکوا دیا، لیکن انجام کیا ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام روح بصیحت ہیں اور وہ نمرود ہے جو اپنے سر پہ جوتے مروانے کے لیے خود اپنی جیب سے تنخواہ دے کے بندے رکھے ہوئے ہیں، اپنے جوتے اپنے سر پہ جوتے مروانے کے لیے بندے اپنی جیب سے تنخواہ دے کے رکھے ہوئے ہیں کہ تمہارا کام ہے مجھے جوتے مارتے رہنا، اور ذرا زور سے مارنا، جو آہستہ مارے گا اس کو تنخواہ نہیں ملے گی، وہ ملازم نکال دیں گے دوبارہ اور رکھیں گے جو ذرا تکڑا کر کے مارے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے دشمنوں کو یوں جوتے مرواتا ہے، لیکن اگر انسان عبرت حاصل کر لے، نہ عبرت حاصل کرے تو پھر اس کی مرضی۔ یہ واقعات خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ویسے بیان نہیں کیے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے، یہ ہمارے سبق کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ تو فرمایا فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اب پھر حکم فرمایا اگر آپ ان کا فیصلہ فرمائیں تو پھر فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا، مخالف سے مخالف کا معاملہ آ جائے تب بھی انصاف کرنا، یہ حقیقت ہے، اور یہ سبق صرف اسلام کا ہے۔ مخالف سے مخالف آ جائے، اپنی ذات کا مخالف، یہ صفت جو آج کل ججوں میں چل رہی ہیں، پیسہ چل رہا ہے، تعلقات چل رہے ہیں، اقربا چل رہے ہیں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ بیچارے کسی اور جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کسی اور تہذیب کے لوگ ہیں۔ اگر ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پڑھی ہوتی، ہماری جج عدالتوں کے عالم دین ہوتے تو یہ معاملات نہ ہوتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قاتل دندناتا پھر رہا ہے اور بے گناہ بیچارہ کال کوٹھڑیوں میں پڑا ہے، پتہ ہے ان کو، اندر میں جانتے ہیں وہ ساری باتیں، لیکن مجال ہے کہ انصاف کر سکے، اس لیے کہ وہ پڑھے یورپ میں ہیں، پڑھے انگریزوں کے پاس ہیں، پڑھے ان کالجوں یونیورسٹیوں میں ہیں جن کا قرآن و سنت سے حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے جب پاکستان کی تحریک چلی، کلمہ طیبہ کی آواز لگی، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جو بندے اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے یہ ملک بنا کے اسلام نافذ کریں گے، پاگل ہو تو اسی سے بندے توقع رکھو جس کے پاس خود تو کوئی دولت ہو۔ میرے پاس روپیہ ایک نہیں، میں کروڑ روپے میں تمہیں تقسیم کروں گا تو میری جیب تو خالی ہے، میں کیسے تقسیم کروں گا؟ ایک بندہ اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا اور وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، ہمارا دماغ خراب نہیں تو کیا ہے؟ کس سے توقع لگائے بیٹھے ہو؟ کم از کم یہ تو دیکھو کہ جو بندہ تمہیں کہہ رہا ہے میں تمہیں یہ دوں گا، اس کے پاس وہ چیز ہے صحیح، وہ اس کے اختیار رکھتا ہے، مالک ہے اس کا۔ تو فرمایا اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو فاحکم بینہم بالقسط، تو پھر فیصلہ کیجیے ان کے انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انصاف کے بڑے فضائل ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آیت یقین کرو مسلمانوں میں اگر تھوڑی سی بھی دینی غیرت ہو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصل کیوں بنائیں گے؟ کیف یحکمونک، کیسے وہ آپ کو فیصل بنائیں گے؟ وعندہم التورات، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات کے ہوتے ہوئے تمہیں فیصل۔ میں اگر آج ہاتھ باندھ کے مسلمان عدالتوں سے پوچھوں، مسلمان ججوں سے پوچھوں، اپنی اسمبلی اور سینٹ سے پوچھوں کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تم پھر کیسے یہودیوں کے قانون پہ فیصلے کرتے ہو؟ ان کے پاس تورات موجود ہے، وہ اور طرف جائیں تو اللہ کہہ رہے کیف یحکمونک، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو فیصل کیسے بنائیں گے؟ وعندہم التورات، ان کے پاس تو ان کی کتاب تورات موجود ہے۔ کہ آج مسلمانوں کے پاس قرآن موجود نہیں ہے، ججوں کے پاس قرآن موجود نہیں ہے،
اسمبلی والوں کے پاس قرآن موجود نہیں ہے، وہ غیر مسلم بیٹھے ہیں، سینٹ والوں کے پاس قرآن موجود نہیں ہے، پھر بھی قانون سازی کیا ہو رہی ہے؟ جو انگریز کے اشارے پہ ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اول سے آخر تک موجود ہے، مرنا نہیں ہے۔ قبر میں کون کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ عہدے ساتھ ہوں گے، کہ میں جج تھا، میں فلاں تھا، میں MNA تھا، میں MPA تھا، میں سینیٹر تھا، یہ عہدے کام آئیں گے؟ وہاں کیڑے پڑیں گے، جسم میں کیڑے، پھر پتہ چلے گا کہ میں کیا حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس خدا کی کتاب موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے فیصلہ کرو، یہ تھپ ہے تمہارے انصاف کو بھی، تمہارے ایمان و اسلام کو، تحفہ ہے تم پر۔ مسلمان کہلواتے ہو اپنے آپ کو، جھگڑا ہو گیا ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، عدالتوں میں جا رہا ہے، قرآن کی طرف نہیں آتا، تجارت کا معاملہ ہے، عدالتوں میں جا رہا ہے، پتہ ہے کہ وہاں انگریزی قانون ہے، قرآن کی طرف نہیں آتا، کیسا مسلمان ہے؟ کیسے منہ سے کہتا ہے میں قرآن کا مانتا ہوں؟ جھوٹ بولتا ہے یہ مسلمان۔ اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو جیسے نماز قرآن والی پڑھتا ہے، روزہ قرآن والا رکھتا ہے، تو پھر تجارت بھی قرآن والی کرتا، اپنے معاملات اور فیصلے بھی قرآن سے کرواتا، ورنہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ قبر تک چلے گا نا، مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں چلے گا یہ جھوٹ۔ تو فرمایا کیف یحکمونک، وہ کیسے آپ کو فیصل بناتے ہیں، وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ تو کیا قرآن میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی شان زیادہ ہے یا تورات کی شان زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے؟ وہ اس نبی کے ہوتے ہوئے اس نبی سے فیصلہ کیسے کروائیں گے؟ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اس کتاب سے فیصلہ کیسے کروائیں گے؟ تو تم اپنا نبی بھی تمہارا سب سے اعلیٰ، کتاب بھی تمہاری سب سے اعلیٰ، تم ان کو چھوڑ کے انگریزوں سے فیصلہ کراؤ گے، تم کس منہ سے خدا کے سامنے جاؤ گے؟ تو فرمایا ایسا کرنے والے جو اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے ثم یتولون من بعد ذالک، اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو وما اولئک بالمؤمنین، اللہ کا فیصلہ ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن ہے، وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اور طرف فیصلہ کروا رہے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ فیصلہ، یہ فتویٰ اللہ کے کلام کا ہے، خود خدا کا ہے، کسی عالم، مفتی، پیر، فقیر، امام کا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے، اپنی آخرت کی قبر کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق